بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، ایک شخص، اس کے خطابات، اس کے جلسے، اس کے بیانات، اور اس نے سب کو رگید ڈالا کہ سارے چور، ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ ہم نے اس ملک میں وہ سیاست جب دیکھی اور اس کے بعد ہم نے نوجوانوں کو اس راہ پہ ڈالتے ہوئے دیکھا، طرز تخاطب چھوٹے بڑے کی عزت کم ہوتی چلی گئی، اور پھر ہر بندہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں تو پھر عمران خان ہی بانسا، یعنی کہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس قسم کے رویے، اس قسم کی برین واشنگ، اس کے بعد اس معاشرے میں کس قدر ہمیں پھر سے ان چیزوں کے احیاء کی ضرورت ہے کہ جس میں بڑے چھوٹے کی عزت ہو، احترام ہو، شفقت ہو، صلہ رحمی ہو، برداشت ہو، اور خاص طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی ادارہ محفوظ نہ رہا، کوئی شخصیت محفوظ نہ رہی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون اینکر ہے تو وہ کیوں مردوں میں جاتی ہے، آپ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ پھر اس قسم کے جملے، ایک طرف مغرب کو سب سے زیادہ جاننے والا شخص اور دوسری جانب وہ ریاست مدینہ کا اپنے والوں وہ دعوے دار ہو، اور یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی دن ماہرین نفسیات سے بھی پروگرام کریں گے مل کے کہ یہ کیا نشانیاں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن فارن فنڈنگ کیس، اس کا نتیجہ اور وہ ابھی اس وقت کس مرحلے میں ہے اور آگے چل کے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ، تحفے تک نہیں چھوڑے ہم نے۔ وہ تو کہا تھا نا کہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہاں تو تحفے بھی نہیں چھوڑے ہم نے، اور کس قدر ہزیمت، کس قدر پوری دنیا کے اندر مذاق بنایا گیا۔ اور اب جو میڈیا کر رہا ہے، مغرب والا میڈیا ہی، وہ جس طرح اب جو چیزیں چھوٹی چھوٹی کر رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے، اس میں خان صاحب کا تو اڑ ہی رہا ہے، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ یہ پاکستان کا تمسخر اڑ رہا ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے یا یہاں کے کسی بھی شخص کے حوالے سے جب کوئی ذکر ہوتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے دلی کہ پاکستان کا نام بھی ساتھ آ رہا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم وہ گھڑی چوری میں پکڑے گئے، تحفہ چوری میں پکڑے گئے، اور ورانا ابرار خالد تو کہہ کے گئے تھے کہ ابھی معاملہ آگے بڑھے گا، ابھی تو بلٹس پروف گاڑیاں بھی ہیں جو ابھی اس لسٹ میں نہیں آئیں، وہ بھی آئیں گی، اور وہ در بدر پھر رہے ہیں کہ مجھے انفارمیشن دے دی جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کا اب پتہ نہیں کب، اگلے مہینے شاید پیشی ہے۔ نومبر بڑا اہم ہے، اور نومبر کے بارے میں ایک اور شخصیت نے بھی بہت کچھ کہا تھا ہمارے پروگرام میں، اور ڈے بیفور یسٹرڈے فون لائن پہ تھے ہمارے ساتھ، تو تب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نومبر بڑا اہم ہے۔ یہ کیسا اہم ہے؟ وہ پنڈی والے شیخ صاحب کے حوالے سے اہم ہے یا یہ پیشین گوئی کیسی ہے؟ انہی سے پوچھتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما جناب اکبر ایس بابر، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ بات شروع کرنے سے پہلے، ویسے اتنی سردی نہیں، آپ یہ چادر گرم بھی لے کے پھر رہے ہیں، یہ والی؟ ہاں، یہ والی۔ ہاں، یہ میں خصوصی طور پہ لے کے آیا آپ کے پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ مدعو کیا۔ اصل میں مجھے احساس تھا کہ آپ یہ توشہ خانہ کے حوالے سے ضرور اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی آئے گا، اور اس حوالے سے تو میں یہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے، میں اس کو کسی اور انداز میں دیکھتا ہوں۔ ایک تو قانونی پہلو ہے کہ کسی ملک نے پاکستان کو تحفہ دیا، آپ نے ڈکلیئر کیا نہیں کیا، آپ نے پھر اس کے بعد اس کی قیمت لگا دی، اور پھر 10-20، وہ ایک قانونی پہلو ہے، اور ظاہر ہے وہ بڑے اہم ہیں وہ بھی، کہ آپ جب ایک اتنے اہم عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اور اقتدار بھی امانت ہے، وسائل جو آپ کے سامنے آتے ہیں امانت ہیں، جو فیصلے آپ نے کرنے عوام کے لیے اور ان کے حق میں یہ امانت ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ تو وہی امانت اور خیانت کا ہے بیسیکلی، جس طرح میں دیکھتا ہوں اس کو۔ لیکن یہ چادر میں اس لیے لایا کہ مجھے توشہ خانہ کے جب یہ حقائق سامنے آئے، ابھی تو فیصلہ آیا، جب یہ حقائق سامنے آئے تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور یقین کیجئے کہ میں یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ جو تحفہ ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تحفے کی آپ قیمت نہیں لگا سکتے، اور خاص کر جب ایک تحفہ ایک ملک کو عزت دینے کے لیے دیا جائے،
اس کی قیمت لگانا تو اس ملک کو یعنی سرعام بازار اس میں اس کو رسوا کرنے کے مترادف ہے. یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے. یہ ایک شخص جو کہتا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھاؤں گا, جب آپ کو ایک تحفہ ملتا ہے ملک کے نام, آپ کی ذاتی اس پہ نہیں, آپ کے ملک کے نام پر, تو مجھے یہ یاد آیا کہ اکثر آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ چلتی ہے جس میں میں اور عمران بیٹھے ہیں ہیلی کاپٹر میں, عمران نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ 96-97 کی ویڈیو کلپ تھی الیکشن کیمپین کی. اس میں یہ ہوا کہ شام ہو گئی اور ہم جا رہے تھے لورالائی سے, لورالائی میں بڑا بھرپور جلسہ کیا, اور اس کے بعد ہم وہاں سے جا رہے تھے سکھر. تو سکھر جو اسٹیڈیم تھا وہاں جلسہ تھا, لیکن ہوا شاید تیز تھی یا بجلی کی تاریں تھی تو ہیلی کاپٹر ادھر نہیں اترا, ایئرپورٹ لے گیا. خیر ادھر چھوٹے موٹے ہم نے پھر جلسے کیے, اور اس کے بعد عمران اپنے راستے پہ گیا, میں نے واپس کوئٹہ جانا تھا. آپ اس وقت صوبائی صدر آئی واز دی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان. تو ابھی ہم نے وہاں ساری وہ کیمپین وغیرہ آرگنائز کرنی تھی, تو میں وہاں سے ریلوے اسٹیشن چلا گیا سکھر کے روڑی کے. تو وہاں پہ ٹرین کا بھی انتظار تھا, کوئٹہ کی ٹرین رات کو شاید لیٹ آ رہی تھی. تو ایک ریڑی والا جو یہ مونگ پھلیاں وغیرہ جو بیچتے ہیں, تو اس کے ساتھ میں گپ شپ ہو گئی. وہ پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں یہ وغیرہ, ہم نے کہا ہم نے پارٹی بنائی ہے, بڑے جذبہ تھا اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو خیر وہ تھوڑا تجربہ کار تھا, ہنس رہا تھا. تو خیر اس سے گپ شپ ہوئی, تو اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا آپ نے یہ ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے. میری ایک براؤن لیدر جیکٹ تھی جو اس ویڈیو کلپ میں نظر آتی ہے, وہی شاید بچی ہے کہ آپ کے پاس. تو وہ میں نے وہ پہلے سے کہتے ہیں جی اب یہ ٹرین جب جائے گی اور خاص کر جب یہ بولان سے انٹر کر کے اوپر جاتی ہے, سردیوں کے دن ہے, تو آپ کے پاس تو مطلب کوئی اے سی والا ڈبہ تو ہے نہیں, آپ تو عام اس میں کریں گے, ٹکٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ٹکٹ تو لے لیں گے, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں سردی ہوگی تو آپ تو ٹھٹر جائیں گے, پھر کیا ہوگا. میں نے کہا اب دیکھتے ہیں. اس ریڈیو والے نے یہ اپنا ایک چادر تھی اس کی جو اس نے پہنی ہوئی تھی, جو اس نے اوڑھ کے جو اتاری اور مجھے اس نے دی کہ صاحب یہ آپ پہنیں, یہ آپ. یہ میں نے یہ امانت رکھی ہے, میں نے یہ امانت اس دن سے رکھی ہے, اس کو ڈرائی کلین کر کے سنبھال کر, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر وہ کبھی دیکھ لے اتفاقاً تو مجھ سے رابطہ کرے کہ تحفے کی قدر, تحفے کی قیمت یہ میرے لیے بیش قیمت ہے. کیونکہ جو جذبہ تھا اس کا, جس جذبے سے اس نے مجھے اپنی چادر اتار کے دی, میں اس کی قدر کرتا ہوں. میں نے آج تک اس کو سنبھال, کتنے میں نے اپنی ریزیڈنسز بدلے, کتنے میرے آگے پیچھے ہوتا رہا, لیکن میں نے اس کو سنبھال کے رکھا. یہ تحفے کی قیمت ہوتی ہے. تو ایک یہ تحفہ جو آپ کو ایک پلیٹ فارم سے ملا, ریلوے اسٹیشن سے, ایک وہ تحفہ جو ایک وزیر اعظم کو مل رہا ہو دوسرے کسی اہم منصب سے یا کسی کراؤن سے یا کسی شہزادے سے یا واٹ ایور جس سے بھی ملے, وہ بیچ دیے. میں سوچ نہیں سکتا. یقین کریں میرے نزدیک وہ سارے, جیسا میں نے کہا کہ قانونی پہلو اپنی جگہ, اس کے نتیجے میں آپ نے امانت میں خیانت کی, آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, جو بھی ہے وہ قانونی پہلو ہیں, اس کی باریکیاں ہیں, فیکٹس ہیں, ایویڈنس ہے, سب کچھ ہے. دا فیکٹ کہ وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے ایک تحفہ جو مجھے پاکستان کے نام پہ قیمتی ترین تحفے ملے, میں نے بازار میں بیچ دیا. اینڈ بائی دا وے میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے پھر مجھے بعد میں دکھایا, وہ دیتے نہیں ہیں, کہ یہ جو گھڑی تھی یہ سب سے پہلے ان کے گھر میں آئی بکنے کے لیے. ان کی میں تفصیلات نہیں بتاؤں گا, وہ پرائیویٹ سٹیزن ہے. انہوں نے مجھے تصویر دکھائی, انہوں نے اپنے ہاتھ پہ وہ گھڑی چڑھا کے فوٹو کھینچی ہے کہ یہ وہ گھڑی تھی. اس میں مکہ کی تصویر ہے اور اس میں ڈائمنڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو میں تو یقین کریں یہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ تھا میرے لیے کہ ڈسپائٹ میرے ڈفرینسز ود عمران, دیکھیں نا عمران نے کون سا کال نبھایا, کوئی ایک کال تو نبھاتا. ویسے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ شگون کے طور پہ ہی کوئی ایک کال تو نبھاتا, وہ بھی نہیں کیا. ہر کال, ہر عہد فروشی کی انتہا کی. پھر بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ پاکستان کو جو تحفہ ملتا ہے اس کو بازار میں بیچے گا. اچھا, مکہ کی تصویر اس پہ مکہ کی تصویر. لیکن جو مدینہ میں انہوں نے کیا تھا, حرم مدینہ میں دوسرے ملک سے لوگوں نے آ کے, اب چونکہ مکہ کی بات ہوئی ہے تو مدینہ بھی ساتھ میں نے جوڑ دیا ہے, وہاں جس طرح حرم کے اندر پاکستانی وفد کے ساتھ کیا, یہ جمہوریت اور یہ سیاسی تحریک ایسی ہونی چاہیے. میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہوا, کیونکہ جو وہ مقام ہے اس مقام پہ سوائے سر جھکانے کے, سوائے دعا مانگنے کے, توبہ استغفار کے, اللہ سے رجوع کرنے کے, اس کے علاوہ تو کوئی سوچ ہی نہیں آنی چاہیے
اس کے علاوہ تو کوئی سوچ ہی آپ کے اوپر نہیں آنی چاہیے کہ آپ کسی اور مقصد کے لیے اس جگہ کو استعمال کریں. لیکن اس پہ ہمارا بھی تو قصور ہے نا. دیکھیں نا, ہم لوگ قانون نافذ نہیں کرتے. انہوں نے قانون نافذ کیا نا, انہوں نے جن لوگوں نے یہ کی تھی شرارت, اس کے ان پہ قانون نافذ کیا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آئندہ کوئی نہیں کرے گا. اگر اس کے ماسٹر مائنڈ جو یہاں پہ موجود تھے, جو یہاں پہ موجود تھے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آئے اور باقاعدہ آ کے پی ٹی آئی مرکزی دفتر میں آئے اور وہ ملنا چاہتے تھے, ان سے ملنے سے انکار کیا گیا. انہوں نے اپنی داستان سنانی تھی کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ یہ ہوا ہے, ہماری مدد کریں. یہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں آئے اور ملنا چاہتے تھے. ایک طرف یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف اور کس مقام کو کس مقصد کے لیے استعمال. ویسے اکبر بابر صاحب, چلیں وہ تو مقام بلند ہے, وہاں تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ویسے یہ لندن کی سڑکوں پہ بھی جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا, یہ بھی تو اخلاقاً نہیں بنتا نا کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جملے کس رہے ہیں. بھی ایک آپ نے بات کر دی کافی ہے, نہ آپ کافی کسی کو پینے دے رہے ہیں, نہ کچھ چلنے دے رہے ہیں. یہ اخلاقی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. ٹوٹلی ناقابل قبول ہے, مکمل طور پہ. دیکھیں, ہم جب پارٹی بنا رہے تھے, ہم ہمیشہ, یعنی اب میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں, کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جو ذرا زیادہ مذہبی لحاظ سے اس پہ ہوتی ہیں, فرنج پہ ہوتی ہیں, تو ان کو ہم کیسے مین سٹریمنگ کریں گے, ان کو ہم کیسے ایسے کاموں پہ لگائیں گے کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہوں گے. اگر کینالز کی لائننگ کرنی ہے, کینالز کو صاف کرنا ہے, تو وہ آرگنائزڈ ہیں, ان کو ان کاموں پہ لگائیں گے. یہ ہماری وہ سوچ تھی جب ہم پارٹی بنا رہے تھے. ہماری نوجوانوں کے بارے میں یہ سوچ تھی کہ ہم ان کو تربیت دیں گے کہ ملک کی تعمیر سازی میں وہ اپنا حصہ ڈالیں. ہم نے ان کی زبان پہ گالی دے دی اور ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا. یہ تو مطلب تحریک انصاف نے جو سب سے بڑا ظلم کیا, یہ جو پچھلا دور گزرا ہے, اس میں جو جس کی زبان پہ, اب جو اس دن جب یہ توشہ خانہ کا فیصلہ آیا, اگر آپ کو یاد ہو, اسی دن جو پی ٹی آئی کی, ان کو تو میں مانتا ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, یہ تو مسخ شدہ چہرہ ہے پی ٹی آئی کا. یہ آ کے ادھر کھڑے ہو کے جس انداز میں چیف الیکشن کمشنر, جس انداز میں الیکشن کمیشن جو ان کے بارے میں جو زبان اختیار کر رہے تھے, ان کے خلاف تو الگ اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ کو کیا اختیار ملتا ہے. ہاں, آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائیں. میں 8 سال میں لڑا ہوں نا ان سے, میں نے 10-11 ریٹ پٹیشنز فیس کیے نا, میں نے الیکشن کمیشن میں ڈزنز آف اپلیکیشن فیس کیے, میں نے اسکروٹنی کمیٹی جو 4 مہینے کا کام 4 سال میں اس نے کیا. ہاں, میرے سامنے سے سارے حقائق. جولائی 2018 میں سارا ریکارڈ آ چکا تھا اسٹیٹ بینک سے, رپورٹ آئی ہے جنوری 2022 میں. ٹھیک ہے, میں نے ان پہ تنقید بھی کی, میں نے الیکشن کمیشن پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا. مجھے حقائق بھی معلوم تھے, ایسے حقائق جو آج بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ٹی وی پہ, لیکن وہ حقائق میرے سامنے ہیں, فیکٹس کی کیا کیا ہوا, کس طرح مینج کیا گیا اس کو. لیکن صبر کیا, برداشت کیا, لیکن اپنے اس جگہ پہ کھڑا رہا, اپنی اس جنگ کو جاری رکھا. راستہ قانونی رہا, راستہ قانونی, راستہ اصولی, راستہ اخلاق کا. میں آج تک, مجھے عمران ایک دفعہ بتا دے کہ میں نے عمران کو ٹی پہ آ کے کہا کہ عمران آپ چور ہو, آپ ڈاکو ہو, آپ یہ ہو, میں نے کبھی کہا ہے؟ لیکن اب تو سرٹیفائیڈ ہو گئے. نہیں, وہ تو الگ بات ہے کہ قانون کیا ثابت کر رہا ہے. فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ آیا اگست 2 کا, وہ کیا کم سیریس ہے, اس میں کیا کون سا الزام نہیں ثابت ہوا. لیکن انشاءاللہ اب نومبر میں میرے اندازے کے مطابق یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. وہ نومبر میں آپ نے کہا تھا 5-6 خبریں میں آؤں گا تو دوں گا, وہ کیا خبریں ہیں نومبر کی؟ کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیں, ان کو شو کاز نوٹس ملا ہے, انہوں نے 1-2 پیشیاں, پھر وہی ٹپکل اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. یہ کوئی درمیان میں میریکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ درمیان میں کوئی سسٹم کولیپس کر جائے, درمیان میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ سارا کا سارا الیکشن اناؤنس ہو جائیں, یہ سارے معاملات ادھر سے ادھر ہو جائیں. تو ایسا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. سلولی گریجولی وہ جو گرائنڈ کر رہا ہے, ہسٹری جو ہے وہ گرائنڈ کر رہی ہے, وہ اپنے, اور وہ اس کو وہ بالکل ریت کی طرح اس کو پاؤڈر بنا رہی ہے. اور وہ نومبر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, تو وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر وہ جو سزا ہے, جو سزا کا مرحلہ ہے, as الیکشن کمیشن از کنسرن, وہ انشاءاللہ ہمارے اوپر ہوگا اور وہ فیصلہ بھی آ جائے گا. وہ آپ دیکھ بھی کیا سزا مل سکے گی؟ بہت ساری سزائیں ان پہ. دیکھیں, یہ جو کچھ ہوا, کیونکہ سرٹیفکیٹ انہوں نے فیک دیے ہیں, ایئر آفٹر ایئر غلط سرٹیفکیٹ دیا ہے, بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں, غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے, بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے, آف شور کمپنی سے ہوئی ہے. جی, کتنی سزا ہو سکتی ہے؟
نہیں سزا تو الیکشن کمیشن کی حد تک الیکشن کمیشن تو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک کر سکتے ہیں وہ تو اگلے پھر اس کے بعد کرمنل عدالتی پروسیڈنگز کچھ تو آلریڈی چل رہی ہیں ٹھیک ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایف آئی اے کو ریفر کیا تو ایف آئی اے نے جو اس پہ انویسٹیگیشنز کی ہیں وہ بھی حیران کن ہیں کہ کوئی 45 کے قریب ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے کسی پہ ایف آئی آر اور ایویڈنس اتنا زیادہ مطلب دیکھیے میں نے کبھی بھی فاؤل لینگویج نہیں یوز کی کبھی بھی میں نے ناجائز الزام نہیں لگایا اللہ نے میری عزت صرف سب سے زیادہ مجھے جو ہوتا ہے جس میں سرخروں ہوں کہ میرا ایک الزام ایک آئینی ادارے نے ثابت کیا میں نے ایویڈنس دیا اور ایویڈنس آیا اور میرا ایک الزام ثابت ہوا اس کے باوجود میں حدود اور حربے میں رہ کے بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ملتی کہ میں عمران خان کو ڈی گریڈ کروں یا اس کی ایک پرسنلائز قسم سے اس پہ اٹیک کروں ٹھیک ہے مجھے میرا بڑا مقصد ہے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے ہم نے پی ٹی آئی کو کس مقصد پہ کے لیے اس کو اور کدھر لے کے جانا ہے اور میں آپ کو مثالیں دوں گا دنیا کی تاریخ کی کہ یہ جو سٹرگل میں کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں ہم سارے مل کے کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جیسا فوزیہ قصوری ہو گئی جو ہمارے ساتھ ہیں ایسے لوگ جو ہم لوگوں نے وہ بڑا مقصد حاصل کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی ویسی وقف نہیں کی تھی ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ مقصد بھی ہم حاصل کریں گے اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے صبر کا تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن قانونی راستہ اختیار کیا اب مجھے یہ فرمائیے گا شہزاد اکبر صاحب روز پریس کانفرنس کرتے تھے وہ نیب اور اے آر یو ایسٹ ریکوری یونٹ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو لکھ کے کہا جاتا جی شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے انہوں نے دو چیزیں اس میں کہیں ڈبل کرمنالٹی ایک تو یوں بنائے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا پاکستان پھر بدنام ہوا لیکن وہ کلیئر کر دیتے ہیں اس کے باوجود الزام بنتے ہیں ہرگز نہیں بنتے دیکھیے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جوڈیشری کا ایک رول ہے ان کو ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنی مثال دیتا ہوں میں دوسروں کی مثال کیوں دوں کہ جب عمران نے میرے اوپر سلینڈر اور یہ کہا کہ اس کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا میری کریڈیبلٹی کو ٹارنش کرنے کے لیے کہ یہ تو نکالا ہوا ہے اس کو تو ہم نے پارٹی سے نکالا ہوا ہے تو میں نے ہر فورم پہ وہ بات چیلنج کی الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ اکبر بابر is not only an ordinary but a prominent member of PTI and he remains a member and there is no evidence کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے یہ پھر بھی بولتا گیا پھر انہوں نے سنگل کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا آنریبل جسٹس محسن اختر کیا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا پھر اس کے بعد ڈبل بینچ میں گئے اس میں میرے حق میں فیصلہ ہے میری ممبرشپ اس کے باوجود جب وہ ٹی وی پہ آ کے اور وہ الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ وہ ہوتی ہیں تو somebody should take notice کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے عدالتی اب دیکھیے میں ایک انڈیویجول ہوں میں کتنے کیسز لڑوں گا میں نے ان کے 10-11 ریٹ پڑھی یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میرے جو وکیل میرے دوست انہوں نے جس طرح میرے ساتھ نبھایا میں ہیٹس آف ٹو ہم سید احمد حسن شاہ لیکن یہ ہے کہ میں کتنے وکیل کروں میں کتنا خرچہ کروں میں کہاں جاؤں تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے آپ نے ایک فیصلہ دیا کہ اکبر بابر از اے ممبر اینڈ ہیئر از اے پرسن ہو کلیمنگ ٹو بی اے لیڈر آف پاکستان جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے غلط بیانی کرتا ہے so you should take notice and at least ask him and put to notice کیجیے آپ کس بنیاد پہ یہ الزام لگا رہے ہیں ہم نے تو یہ فیصلہ دیا نہیں اب جیسے to put an end to this nonsense یہ جو گالی گلوچ الزام یہ جو سیاست ہے یہ کینسر بن چکا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب 2014 سے یہ جو شروع ہوئی ہے لعنت یہ سیاست نہیں ہے یہ لعنت ہے یہ جب سے شروع ہوئی ہے اس نے پاکستان کو کیا دیا اس نے کیا بے روزگاروں کو روزگار دیا اس نے کیا مہنگائی میں کمی لائی ہے اس نے کیا پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کو امپروو کیا اس نے کیا پاکستان کی اکانومی کو اسے گرو کیا اس سے پاکستان کو کیا ملا عمران خان کو تو وزارت عظمیٰ پھر بھی مل گئی جس کا اس نے جو حشر کیا لیکن پاکستان کے عوام کو کیا ملا زلچ زیرو کچھ بھی نہیں سوائے تباہی بربادی کے we must put an end to this nonsense نہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں پھر ادھر ہی سوال میرا ادھر ہی آتا ہے ایک شہباز صاحب کی بات ہوگی پھر یہی عدالتوں سے مریم نواز صاحبہ کا بھی معاملہ ہوا انہی عدالتوں سے احسن اقبال بھی باعزت بری ہو جاتے ہیں تو یہ الزام پھر رکنے نہیں چاہیے اور کیا کورٹ سے باہر بھی جلسوں میں جب تک نہیں رکیں گے جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے جب آپ نے مدینے کا واقعہ کا ذکر کیا
تو وہاں کی قانون حرکت میں آیا. وہاں ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا, وہاں قانون حرکت میں آیا, عدالتیں حرکت میں آئیں, سزائیں ملیں, اس کے بعد آپ کو کر کے دکھائے. پاکستان میں کوئی اس قسم کا کام نہیں ہوا. پاکستان میں قانون لاگو نہیں ہوتا. پاکستان قانون جو ہے سیاست کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے. تو کوئی سیانہ نہیں ہے جو سمجھایا کہ جلسوں میں نہ باتیں کریں, عدالت سے فیصلے آ گئے ہیں, نہ باتیں کریں ایسی. نہیں, وہ تو کریں گے, وہ اس وقت تک کریں گے جب تک ان کی پکڑائی نہیں ہوگی. جس دن ان کی پکڑائی ہوگی پھر اگلے دن دیکھنا عمران خان کیسے یہ کہتا ہے. نہیں کرے گا. یہ رسپانسبلٹی ہے ہم پہ. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی خان صاحب کے حوالے سے, نہیں کیا نا. کیوں؟ 28 جولائی کو فائنینشیل ٹائمز کی سائمن کلارک نے سٹوری دی. 2 اگست کو فیصلہ آیا, اس سے چند دن پہلے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک کرکٹ میچ ہوا تھا اس میں فنڈ ریزنگ ہوئی تھی, اور پھر سوشل چیریٹی کے نام پہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے گئے, اور پیسے میں سے پیسہ جو ہے وہ ووٹن کے ذریعے, ووٹن کرکٹ جو کہ کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ آف شور کمپنی ہے, پی ٹی آئی کے کافرز میں آیا پیسہ. آپ اندازہ لگائیے کتنا سنگین. اس نے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو $2.1 ملین جو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے جب نکلا کہ پی ٹی آئی کے فنڈز میں آیا ہے ووٹن کے ذریعے, آف شور کمپنی جو ہے, اس میں 1.3 ملین ابراج کا تھا. اب ابراج کا پیسہ وہ پیسہ ہے جو نیو یارک میں کورٹ کیس چل رہا ہے. $14 بلین کی کمپنی تھی, $1 بلین کا اس پہ الزام ہے عارف نقوی پہ, جو کہ ووٹن کو اون کرنے کا کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ پیسہ وہاں سے 1.3 ملین آیا, اینڈ 2 ملین شیخ نایان کا پیسہ جو کہ عمران خان کے دوست طارق شفیع کے پرسنل اکاؤنٹ سے $575,000, اور انصاف ٹرسٹ جو انہوں نے بنائی اس مقصد کے لیے. تو یہ پورا ایک کون آپریشن تھا. دیکھیے, جب آپ ایک ٹرسٹ رجسٹر کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے $6,25,000 کی, اور پھر وہاں سے 2 چیک لکھے جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کی میڈیا کیمپین کو کمپنیز کو جاتے ہیں, کمیونیکیشن سپورٹ اور میڈیا ایم. ان کو 2 چیکس لکھے جاتے ہیں. ان چیکس کے اوپر لکھا ہوا انصاف ٹرسٹ. انصاف ٹرسٹ کا پیسہ یعنی جو باہر سے آیا وہ پی ٹی آئی کی میڈیا کیمپین میں, یعنی اس کی میڈیا کیمپین بھی فورن فنڈڈ تھی. یہ پوری منی ٹریل آ چکی ہے. یہ چیکس ہیں, کر یہ رہے ہیں, اور ادھر فیصلہ آ جاتا ہے وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی سے کہ نہیں جی ان کے اکاؤنٹ جو فریز کیے تھے بحال کر دیے جائیں. کر یہ رہے ہوتے ہیں. وہ جس طرح رضوان رضی کہتا ہے کہ لمحہ موجود میں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ویسے میں آپ جس رائی صاحب کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں نا, میرے نظر سے بھی گزرا, اور یقیناً مجھے بھی یہ چیز کھڑکی کہ جو کام یہ خود کرتے ہیں نا, اس کا سب سے زیادہ وویلا یہ خود کرتے ہیں. مطلب شہباز شریف کو منی لانڈرنگ, انگریزی میں کہتے ہیں اسموک اسکرین ہوتا ہے نا, کہ آپ ادھر اتنا دھواں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی طرف وہ کرتے ہیں کہ خود اس میں چھپ جائیں, آپ کو پتہ نہیں چلے. نہیں, انفارچونیٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت سوچے سمجھے طریقے سے یہ انہوں نے کیا ہے. جس طرح کہ ایک انصاف ٹرسٹ بنائی, دوستوں نے بنائی, اس میں باہر سے پیسہ آیا, پھر وہ پیسہ ڈائریکٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کی میڈیا کمپنیز کو جو میڈیا کیمپین کریں. بھائی آپ پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے کیوں نہیں ان کو دے سکتے. تو پوری ایک کور ٹریل بنائی گئی سوچے سمجھے طریقے سے. اچھا جی, نااہل ہو گئے خان صاحب, تو اب کون چیئرمین ہوگا پی ٹی آئی کا؟ یہ وائس چیئرمین ہوگا. کون چیئرمین کون؟ وائس چیئرمین شاہ محمود. اس کا کیا کام ہے پی ٹی آئی سے؟ وہ آیا ہے بس ٹھیک ہے, اس نے جو اپنا وہ کرنا تھا وہ کوئی اور گھونسلہ ڈھونڈے گا, کہیں اور جائے گا. اس کا از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی. اینڈ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. جو بھی ہو عمران خان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا. یعنی ہم نے پارٹی بنائی, بڑی انہوں نے محنت کی, فرسٹ امنگس ایکولز, چیئرمین آف دا پارٹی, اور ایک تعلق داری تھی. اس میں اگر نہیں ہے, مجھ میں تو ہے نا, آنکھوں میں کوئی بھرم ہے. اس حد تک ہم نے عمران خان کا پھر بھی بہت لحاظ کیا. جو اس نے عہد فروشی کی, جو اس نے دھوکہ دیا, دس از مدر آف آل بیٹریلز. یہ بہت بڑے مقصد کے لیے پارٹی بنائی تھی. The party and its ideals have been betrayed day in day out. اور ہمارے سامنے جو ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارے سارے سارے اپرچونسٹ ہیں. کون ہے ان میں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے نام کیا لیتے ہیں. یہ تو مسخ شدہ ہے پی ٹی آئی کا. نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی. یہ تو آئے تھے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہم نے محنت کر کے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنایا تھا. ووٹ بینک ہم نے کیش کرانا تھا پاکستانی عوام کے لیے کہ ان کو فائدہ ملے.
کہ ان کو ان کی تعلیم بہتر ہو, کہ ان کی صحت بہتر ہو, کہ ان کے روزگار کے موقع بڑھے, کہ امن و امان بہتر ہو. ہم نے کیا نہیں سوچا تھا کہ ہم کہاں سے ایکسپرٹس لے کے آئیں گے. ہانگ کانگ سے پولیس کے ایکسپرٹس آئیں گے, آؤٹ سورس کریں گے, ان سے پوری پولیس کو ریویمپ کریں گے. میں اگر آپ کو بتاؤں جو ہم نے خواب دیکھے تھے, جب تعبیر کا وقت آیا, جس طرح ہمیں بٹرے کیا گیا. ہماری ٹریجڈی یہ تھی کہ ہمارا جو کیپٹن تھا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا, ہی بٹریڈ اس. اسی لیے اس کے باوجود ہم نے ایک لحاظ رکھا, وہ ایک عزت کا ایک رشتہ تھا, ہم نے لحاظ رکھا. آپ نے میری طرف سے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اس لیول تک میں گیا ہوں. I have criticized him for the right reasons, because he betrayed us. He betrayed the cause we stood up for. ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسرے یہ ہم سے وہ توقع نہ کریں, کیونکہ اب وقت آ گیا. عمران has to decide again. اگر اس کو پارٹی کی ذرا سی بھی لیگسی ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ محفوظ ہو نا 21 جون کو, تو اس سے پہلے ان کے ایل جی وغیرہ آئے. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ ایل جی آئے آپ کے پاس, میرے پاس, اور اینی تھنگ انڈر دا سن انہوں نے آفر کیا. ٹھیک ہے, عمران, اب یہ ایلچیوں کی طرف کی میں بات کر رہا ہوں. ویدر عمران خان ابھی کل کہتا ہے کہ نہیں ہے, ہوگا جی ہی از پریپیئرڈ ٹو کم اوور, ہی از پریپیئرڈ ٹو میک امینڈز, آپ سے ریٹرن معاہدہ بھی کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. ٹھیک ہے, میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے, آپ اپنا کیس یہ باقی پارٹیز کے کیس کی بالٹی میں ڈال دیں تاکہ وہ 10 سال چلتا ہے. میں نے کہا یہ عہد فروشی میں نہیں کر سکتا. میں 8 سال لڑا ہوں ایک بڑے مقصد کے لیے, میں مر جاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا. ہاں, میں فیصلے کے بعد اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ اگر عمران ایک ٹرانزیشن پلان کرنا چاہتا ہے جس میں ہی فیڈز اوے, جس میں پارٹی جو ہے آپریشنل اس کی جنہوں نے بنائی تھی ان کے ہاتھ میں آئے, وہ اس کو ریفربش کرے. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اس کے لیے باقاعدہ سنجیدہ طور پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران, یور ٹائم از اپ, یو بلو اٹ, یو ویسٹڈ اٹ, اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم. اگر عمران اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا, نو وے ان ہیل, ہی از ڈن ہز بیٹ. اچھا ویسے تو اس لیے میں یہ ان دوسرے لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپریشنل کنٹرول آف دا پارٹی, اس کے لیے ہم لڑیں گے, اور وہ الیکٹیبلز ہیں. میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ ہم نے ووٹ بینک بنایا تھا پاکستانی عوام کے لیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا الیکٹیبلز ہمارا ووٹ بینک کیش کرانے آئے تھے, اپنا ووٹ بینک لے کے نہیں آئے تھے. اگر اتنا ہی بڑا ان کا ووٹ بینک تھا, صاحب نے کیوں کہا کہ مجھے لینے پڑ گئے ہیں؟ وہ پاور, he went after power, he compromised everything. اس کو جب پاور سلور پلیٹر پہ نظر آئی, جب اسٹیبلشمنٹ آف دا ڈے نے اس کو اون کیا, یہ آج جو رو رہا ہے, لڑ رہا ہے, پٹ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے؟ all he's saying is کہ مجھے دوبارہ اون کرو. اچھا ایک مجھے بتائیں, ابھی انہوں نے کہا کہ استعفے دینے ہیں, کبھی کہتے نہیں دیے, پھر 6 الیکشن بھی جیت گئے, اب تو 7 ہی نہیں رہی نشستیں نااہل ہونے کے بعد. جو سنجیدہ ہیں ابھی بھی, جو لوگ آپ سمجھتے ہیں, وہ کتنے % ہوں گے وہ بھی بتائیے گا, وہ پارلیمنٹ میں جا کے فیصلے کرنا بہتر نہیں ہے بجائے اس کے باہر TADA بھی لیتے رہو, لاجز میں رہتے بھی رہو, اور قانون سازی میں بھی حصہ نہ لیں؟ ان کے اندر دیکھیں انہوں نے اس پارٹی کا مزاج ہی بدل دیا. یعنی عمران خان نے, ہم انڈیا گئے تھے نومبر 2004 سمتھنگ میں, ہندوستان ٹائمز میں کور پیج سٹوری ہے شیڈز آف گریس کی, وہ آپ نکال کے پڑھیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی بڑا سنڈیکیٹڈ کالمنسٹ ہے وہ ایوروک سین. اس نے اس آرٹیکل میں کیا لکھا ہے, اس نے کہا اس کے ساتھ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک اس کا دوست تھا پرانا, کوئی اسٹائلسٹ تھا, وہ ذرا شوخ مزاج, ایک میرا نام لکھا. اب میرے بارے میں عمران کو کوٹ کر کے لکھتا ہے, he's a brutally honest man. We were brutally honest with him. ہم اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ راستے سے ہٹے, یہ راستے سے ہٹتا تھا, ہم سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جب وہ معاملات بدلے اور وہ جو ویو آئی, اور پھر جس طرح یہ اس ویو کو رائڈ کرنے لگ گیا, اور جن لوگوں نے وہ ویو کے ذریعے اڈی جاواں, تو پھر بولنے والے ان میں سے کوئی بولتا ہے ان کے آگے؟ یہ سارے اپرچونسٹ ہیں, یہ تو سارا اس کو کیش کرانے آئے ہیں. دیکھیے ان کی پالیٹکس کیا ہے, یہ یتیم ہے PTI کے بغیر, یہ یتیم ہے. یہ جو کہتے ہیں نا سو کالڈ, یہ ہم نے اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں اندر کی. ہمارا اسٹریٹجی کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹیشنز وغیرہ وغیرہ, ہمارا پلان کیا تھا؟ جب وہ سرج آف سپورٹ آئی 2011 میں,
ہمارا پلان یہ تھا کہ کے پی میں لوگوں کی ووٹنگ مزاج ڈفرینٹ ہے, وہ جب ایک دفعہ دیتے ہیں ووٹ دے دیتے ہیں, وہ آگے نہیں دیکھتے. اس وقت ہم نے وہاں ٹیم بنانی تھی پروفیشنلز کی, ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز. عمران کو میں اگر ہوتا میں اس کو چیف منسٹر بناتا کے پی کا, I would have made him work, I would have made him deliver. اور یہ جو ہماری ٹیم ہوتی, اتنی کوآپریٹو ٹیم ہوتی, چھوٹا سا صوبہ ہے, 3 سال 4 سال ہم سیاست کرتے ہی نہ. یہ جو دھرنا وارنا نانسنس جو اس نے کی ہے, یہ جو انتشار پھیلایا ہے, ہم صرف سر جوڑ کے کام کرتے. ہم پولیس ماڈل پروونس بناتے. کیسا پروونس ہوتا, اس کی مثال کیا ہوتی, جس طرح ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو جب والی سوات کا وقت تھا, جب آپ سوات انٹر کرتے تھے آپ کہتے تھے اچانک کوئی تبدیلی آ گئی ہے, سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں, اسکول بڑے پینٹڈ ہیں, بچے چلے جائیں, ایسے ہی ہے نا, بالکل ایک فیل آتی ہے. ہم نے یہ فیل کریٹ کرنی تھی کہ جب لوگ پنجاب سے سندھ سے کے پی اٹک کراس کرتے ہو کہتے ہیں یار یہ ہم کدھر آ گئے ہیں. میں نے کہا یہ ہماری الیکشن کیمپین تھی, باقی 3 صوبے آپ کی جھولی میں ہوتے. یہ وہ کنسٹرکٹیو طریقہ تھا نیشن بلڈنگ کا جو ہم نے کرنا تھا. اینڈ لک واٹ ہی ہز ڈن. اچھا اب ویسے پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں, مطلب کے پی کے میں بھی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, پنجاب میں بھی ہے ہی, اور جو ایم این ایز تھے, اب ان کو جب تک الیکشن نہیں ہوتا, وزیر اعظم نے کہہ دیا 11 مہینے بھی الیکشن تو کوئی نہیں ہونے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا جو آپ بات کر رہے تھے, اس پہ بھی تبصرہ فرمائیے گا کہ خود وزیر اعظم ایک جن پہ الزام لگے ہوں, جن پہ کیسز بنائے گئے ہوں, جیل میں ڈالا گیا ہو, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کسی بھی در پہ جا سکتا ہوں اگر کوئی سنجیدہ کاری آگے سے دکھائے تو. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ تھنگز فرسٹ کہ ہم نے اپنی پالیٹکس کو تباہ کیا, ہم نے اپنی اکانومی کو تباہ کیا, ہم ایک کچکول لے کے ایک ایسا ملک بن گیا جس کی لیڈرشپ جب باہر جاتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بڑی سرخی اس وقت لگتی ہے کہ اتنا لون سینکشن ہو گیا, اتنا قرض سینکشن ہو گیا, اتنا ہمیں وہ گرانٹ مل گئی کہیں سے, اتنا ہمیں ڈیٹ ریسکیجول ہو گیا. یہ ہماری نیوز ہے, اور خودکشی بھی نہیں کی. یعنی آپ دیکھیے کوریا کی مثال دیں کہ کوریا کی ایک کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کی, یعنی وہ جو صرف سیل فونز اور یہ وغیرہ, ہمارے what is پاکستان, کیا دکھا سکتے ہیں؟ There's nothing to show. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم اتنا بڑا ملک ہے, ہم $30 بلین پہ پھنسے ہوئے ہیں ایکسپورٹس میں. ہمیں تو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر میں اگر انڈیا 150 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم 50 بلین کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ ہے, ہم نے وہ محنت کرنی ہے. ہمیں تو دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اور, جو پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور اس میں تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. ڈینگ سیاؤپینگ, دا ماڈرن آرکیٹیکٹ آف چائنا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کس سال میں اقتدار ملا؟ ہی واز ڈسگریسڈ 3 times. 3 دفعہ اس کو اپنی جماعت نے ڈسگریس کیا, اور بہت بری طرح سے ڈسگریس کیا. اس کے بعد جب چیئرمین ماؤ فوت ہوئے 76 میں, تو 78 میں یہ سیکرٹری جنرل بنے. ٹھیک ہے. ایٹ دی ایج آف 72 ہی گاٹ دا رینز آف چائنا, جو 1 ارب سے زیادہ آبادی تھی, جس کے ہزاروں مسئلے تھے پاکستان سے کئی گنا زیادہ. What did he do? What did he do to reform China and to make China a superpower? One thing بتائیں, that is کہ he reset the sails of China. وہ کس طرح؟ اس نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں میرٹ لے کے آیا. The best brains of China کمیونسٹ پارٹی میں آتے ہیں. پاکستان میں the worst brains جو ہوتے ہیں وہ پالیٹکس میں آتے ہیں. پاکستان میں آج بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ عمران خان اگر یہ دیکھیں جی ڈسکوالیفائی ہو گیا, ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ میں ان کو یہ جواب کہتا ہوں, how can the worst option be the only option? Because your system does not allow merit to come. Because your system does not allow. آپ نے سیاسی جماعتوں کو نرسریز آف لیڈرشپ بنانا ہے, میرٹ لے کے آنا ہے. آپ دیکھیں ملک کیسے چلتا ہے, آپ نے قوم کو کاروبار پہ لگانا ہے. ابھی آپ نے چائنا کی بھی بات کی, اس سے پہلے ہندوستان کی بات کی. یہ جب ہم گرے لسٹ میں گئے فیٹف کی, تب یہاں پہ خبریں یہی منی لانڈرنگ, میں پھر ادھر ہی آؤں گا, ابھی شہباز شریف نے بھی کی ہے, فلاں نے بھی کی ہے, فلاں نے بھی کی ہے, زرداری صاحب نے بھی کی ہے, خورشید شاہ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. یہ سارے الزام لگتے رہے, جلسوں میں ہوتے رہے, خبریں شائع ہوتی رہیں, ٹاک شوز ہوتے رہے. یہ پی ٹی آئی اس میں بہت آگے تھی الزام لگانے میں. ہندوستان نے وہی چیزیں پکڑیں, اس پہ پھر انہوں نے خوب ڈھول بجایا اور ہم گرے لسٹ میں چلے گئے. اب ہم نکل گئے. کیا ایسی چیزیں بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ کرنا وہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ظلم ہے. ہم لوگوں نے تو کوئی حدیں ہی پار کر لی نا.
ہم تو بیرون ملک جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ملک اپنے جو وہ ہے نا وہ کپڑے اتارتے ہیں بجائے اس کے کہ کیونکہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. سب سے پہلے تو یہ کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو میڈیا کی اس وقت انکلینیشن ہو چکی ہے اور جس قسم کا ایک میڈیا مائنڈ بن چکا ہے, جس طرح کے یہاں پہ اینکرز اینڈ ڈسکشنز, ہم نے اسے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم کو کام پہ لگائیں, قوم کو کاروبار پہ لگائیں, کام کو اپرچونٹیز کریٹ کر کے دیں کہ وہ کاروبار پہ لگ جائیں. جب وہ اس طرف جائیں گے تو یہ چیزیں پیچھے ہٹیں گی. 6 مہینے پہلے الیکشن سے پھر آپ کھول دیں پٹے, شروع ہو جائیں. سارا آپ نے جو بیک لاگ جمع کیا ہوا آپ کے تم الیکشن ہو گئے, ختم ہو گیا کام. یہ تو ایک پرپیچولی ان اینڈنگ ایک ایسی سیاست ہے. ویسے اکبر صاحب مجھے وہ وزیر اعظم بن گئے, اقتدار سنبھال لیا, لیکن وہ تب بھی یہی کہتے رہے مجھے صرف تو بتایا جاتا ہے میں وزیر اعظم ہوں, اور وہ ہر ایک نیو یارک واشنگٹن جا رہے ہیں, میں جا کے جیل سے اے سی اتروا لوں گا, میں یہ ان کو نہیں چاہیے تھا کروڑ نوکریاں سے 50 لاکھ ہی دے دیں یار. دیکھیے اگین اگر آپ عمران خان کے حوالے سے آئیں تو لیٹ می گیو یو اے بیک گراؤنڈ. عمران خان واز اے سیلیبریٹی ایٹ اے ویری ارلی ایج. 17-18 سال کی عمر میں وہ سیلیبریٹی بنا گیا. سیلیبریٹی کی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے نا وہ ہے فیم اینڈ ٹو گیٹ مور فیم. ہم نے جو کمپرومائز کیا, اور یہ میں عمران کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے لٹرلی جب میری اس کے ساتھ شروع میں ریفرینڈم وغیرہ میں کہ لک I'll brand you a rebel, ہم آپ کو یہ پولیٹیکل فیم دیں گے. یاد رکھیے کہ شوکت خانم بھی بن چکا تھا, ورلڈ کپ یہ جیت چکا تھا, 97 میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی, 2002 میں ایک سیٹ اور ایک میاں نثار کی سیٹ تھی. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا عمران خان, پیلیٹیبل نہیں تھا, لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. ہم نے وہ برانڈنگ کی, تو وہ ایک کمبینیشن تھا. ٹھیک ہے, left to himself, he was always a celebrity looking for more fame. آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ کووڈ میں بیمار ہے اور اجلاس کس کا ہو رہا ہے؟ ترجمانوں کا. آپ اس کی کیبنٹ کی ترجمانوں کی لسٹ نکالیں میٹنگز کی, ترجمانوں کی میٹنگ, ترجمانوں کی میٹنگ, ترجمانوں کی, سارا وقت میڈیا فوکس, سارا سوشل میڈیا, ہزاروں لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, جو بول سکتا ہے وہ بول رہا ہے. وائی؟ بیکاز اس کو لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریالٹی الٹیمیٹلی پریویلز. گراؤنڈ ریالٹی کیا پریویل کر گئی کہ جی آپ نے توشہ خانہ کا جو تحفے تھے وہ بیچے. گراؤنڈ ریالٹی کیا پریویل کر گئی کہ آپ کے پیسے آئے کیمن آئلینڈ کی آف شور کمپنی سے غیر قانونی طور پہ. گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی کہ آپ نے اکاؤنٹ چھپائے. گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی کہ 80 لاکھ روپے آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے خود وڈرا کیے, 40 لاکھ کیش پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو آپ نے ظاہر نہیں کیے. ٹھیک ہے, جب یہ ریالٹی پریویل کرتی ہے نا, جتنا مرضی آپ اوپر ایک فالس ایک امیج بنا لیں, پروپیگنڈا بنا لیں, تو یہ سیلیبریٹی اس کا جو مومنٹ, یہ جو وہ کمبینیشن تھا نا وہ آئیڈیل تھا. وہ ایک کمبینیشن تھا کہ جہاں پہ یہ, کیونکہ یہ سیلز مین اچھا ہے, یعنی ایسی چیزیں بھی بیچ دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آپ نے شروع میں بتا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح آپ راجہ بازار چلے جائیں نا تو وہاں رش لگا ہوتا ہے, وہ اس کا اتنا ہی ہلکا ہے نا, ادھر بھی وہ بیچ دیتا ہے اپنی چیز. اس کا ہلکا بڑا ہے, یہ بیچتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریالٹی آ جاتی ہے. لیکن ملکی معاملات میں آ کے تو پھر اندھوں میں کانا راجہ والی بات ہے, راجہ بازار والی بات نہیں ہے. ملکی معاملات کا لیول تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اگر انٹرنیشنل فیم تھا, ہو گیا, اٹس اوور, لیٹس موو آن, لیٹس تھنک افریش, آگے چلیے, لیٹس موو آن. اچھا, نئی لیڈرشپ آنی چاہیے. جسٹس وزیر الدین, تسنیم نورانی, فوزیہ قصوری کا آپ نے نام لیا, آپ بذات خود ان ہوں گے یا جو پہلے بیٹھے ہوئے ان کو آؤٹ کریں گے, ہوگا کیا نقشہ کیا؟ دونوں ہوں گے, جو بیٹھے ہوئے ان کو آؤٹ بھی کریں گے اور خود بھی پارٹی کی, کیونکہ پارٹی کا جو ہارٹ اینڈ سول ہے, جو رینک اینڈ فائل ہے, وہ اس وقت دیکھیے وہ بڑا جذباتی قسم کے یہ ہمارے ورکر تھے اور ہیں, تو ان کی ایک بڑی پرسنل افینٹی عمران کے ساتھ, ایک پرسنلائز قسم کی, تو وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی نا جب کھنچتے ہیں تو ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو اس پہ اتنا بھروسہ کیا, لیکن یہ انیویٹیبل ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ڈینگ سیاؤپینگ کی جو مثال دی, ڈینگ سیاؤپینگ جب وہ آیا کمیونسٹ پارٹی کو سنبھالا, اس نے چیئرمین ماؤ کو, although we are no comparison to the Chinese leadership, اس نے اس کو ڈسگریس نہیں کیا. اس نے تیانمن اسکوائر میں چیئرمین ماؤ کی تصویر کو زندہ رکھا, because he wanted to catch the legacy of
चेयरमैन माओ टू बिल्ड चाइना, उसका पर्सनल एजेंडा नहीं था। अब आप समझ आ रही है कि मैं किसी हद पे जाकर रुक जाता हूं। मैं उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो बड़े डाई हार्ड है, जो जिन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट कर ली पार्टी के लीडर के उनकी साथ। तरबियत का क्या तरीका करेंगे इख्तियार आप? असूल, आप असूल और अपने आप को मिसाल बनाएंगे। जब आप असूल खुद अपनाएंगे, जब पीटीआई की लीडरशिप वो असूल खुद अपनाएगी, तो बाकी जो वर्कर है वो खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा। ये बदतमीजी, बदतहजीबी और गाली गलोच, ये तमाम सोशल मीडिया टीम को मैं खड़े खड़े ना फारिग कर दूं। ये जो गालियां देते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, इनको फिर देखूंगा कि जो नई टीम आती है वो ये हरकत करती है कि नहीं करेगी। दे विल लर्न देयर लेसन्स। अच्छा, वैसे कोई लेसन देने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है। जब हेल्समैन जो है वो खुद उनसे आगे है इस गलीज सियासत में, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? पिछले दिनों खान साहब ने गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी साहब के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, उस पर साफ़ी साहब ने तो कह दिया कि पीटीआई से भी 3 लोग ले लें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 3 रुकनी कमेटी भी बन गई है कि अगर मेरे ऊपर साबित हो जाए तो मैं साफ़त छोड़ दूंगा, नहीं तो खान साहब फिर मुजरिम साबित होते हैं तो दुनिया तो नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन मतलब यही था कि फिर थोड़ा सा पानी चाहिए। ऐसे अल्फाज कहना ख़वातीन के बारे में, नहीं किसी के बारे में भी, ख़वातीन हो या मर्द हो, फिर सहाफ़ी हो। मैंने पीटीआई की मीडिया, इस इमरान का मैंने इमेज बनाया 10 साल, और हमारा बजट कितना होता था ये भी मैं आपको बता दूं। आप हैरान होंगे, 35,000 रुपए महीने के बजट पे पूरी मीडिया में चलाता था। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 100 रुपए जमा करके जलेबी और समोसे इकट्ठे करके हम मीडिया को देते थे। मुझे याद है हमारा पीटीआई का जो मेरा दफ्तर था, हमारा जो मीडिया का था, एक मैं था, एक अरशद मलिक था, ये 2 बंदों की हमारी टीम थी। हमने पूरी मीडिया कैंपेन किस तरह चलाते थे, आंसर भी एक तमाम ये जो तमाम मीडिया है ना, तमाम मीडिया जो वो भी रो रहा है वैसे आजकल, नहीं सारे ही रो रहे। तो तमाम मीडिया जो थी ना, वो आती थी आस्ते आस्ते वो हमारे दफ्तर में। तो ये जो अब वो सारे सीनियर हो चुके हैं, कोई एंकर है, कोई क्या है, तो उधर सोफे पे कोई लेटा होता था, कोई उधर फैक्स मशीन इस्तेमाल कर रहा होता था। ये मैंने उनका ऑफिस दौर प्रिंट का, मैंने कहा ये आपका ऑफिस है, लेकिन एक रिलेशनशिप क्रेडिबल थी। अगर हमारे खिलाफ उस जमाने के कॉलम नवीस जब लिखते थे खिलाफ, वो सारे ही लिखते थे, मतलब स्वाय एक आध के, तो मैं उनके पास पर्सनली जाता था। नहीं जी, आप मुझे बताइए कि ये आपने लिखा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं उनको एक्सप्लेन करता था, मैं रैशनलाइज करता था। हमने एक ट्रस्ट, ऑनर और उसके ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड की। उस रिलेशनशिप की बेसिस पे इमरान को मीडिया ने सपोर्ट किया। ये जो कहता है कि मैं एक और चीज़ पूछनी है। आगा शोरश कश्मीरी ने 1965 और 72 में बहुत कुछ लिखा, हकीम सईद शहीद ने, मजीद निज़ामी साहब ने, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने जो कहा, अब उन लोगों से आपको इसको फेम बनाने में और मज़ीद बढ़ाने में और ब्रांड बनाने में, उन मरहूमीन से आप माजरत करने को दिल नहीं करता आपका? वैसे मैं तो 10 साल से कफ़ारा अदा कर रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ? अब मर तो सकता नहीं है, जाके माफ़ी मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने पूरे दुनिया के सामने हकीकत रखी, जब कुछ सुनने वाला नहीं था, जब ये सो कॉल्ड सुनामी एंड टाइडल वेव पीक कर रही थी, जबकि निज़ाम उस वक्त का, अभी तो निज़ाम भी बदल गया है, जबकि उसका निज़ाम पे भी मैंने उनकी आंखें ऊपर नीचे हो जाती थी कि ये कहाँ से, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे रुकावट क्यों बन रहा है, रखना क्यों बन रहा है, स्कीम ऑफ थिंग्स में इतनी बड़ी। मैंने तो परवाह नहीं की, क्योंकि जब मेरे सामने वो हकीकत आई, मैं उसी दिन इसके आगे खड़ा हो गया। मैंने फिर भी इसको मौका दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, और अल्लाह ने सुरखरू किया। तो मैं इससे बड़ी और क्या जंग कर सकता था, जद्दोजहद कर सकता था, जो मैंने की। और इंशाल्लाह इसको मंतकी इंदाम तक लेके जाऊंगा। इस सियासी जमात को रिफॉर्म करके दिखाऊंगा, और इसको एक आइडियल पार्टी जो हमने बनानी थी, जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस है, करूंगा। और उसमें गालम गलोच नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम देखिए, डायलॉग होगा, मुज़ाकरात होंगे। मैं आपके सामने रखता हूं कि मुझे ये बताइए, इमरान खान ने ये जो सियासत की है, एंड आई एम पुटिंग दिस टू इमरान खान, मुझे इमरान खान ये बताओ कि 2014 से तुम ये सियासत कर रहे हो, ये डंडा मारी, ये मारा मारी, ये गाली गलौज, ये एक कि पाकिस्तानी आवाम को इससे क्या मिला, 2 मुझे बताएं कि आपकी सियासत को क्या मिला। आप इससे 100 गुना ज्यादा इज्जत कमा सकते थे
اگر آپ عزت کے راستے پہ چلتے، اگر آپ قوم کی خدمت کرتے، اگر آپ لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے، اگر آپ کمپٹنس لے کے آتے، اگر آپ کمپٹنٹ ٹیم لے کے آتے. آج پاکستان کی عوام کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ بڑے جلسے کر لیں اور بائی الیکشن جیت دیں، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، میرے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کتنے لوگ پرانے جو آپ سارے مل کے آج کل کوئی پلاننگ پوری پی ٹی آئی جو تھی، جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ساتھ ہے. صرف ان کو اکٹھا کرنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ نومبر سے کچھ نومبر میں معاملات کو جیسے چلیں گے کہ جس کی وجہ سے پھر ایک چیز دوسری چیز، کیونکہ پالیٹکس میں ٹائمنگ اور وہ ایک رولر کوسٹر ایفیکٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. صاحب کو اگر جیسے آپ نے پہلے فرمایا نااہل ہو گئے، اگر سزا ملتی ہے برداشت کر لیں گے وہ؟ جیل کی سزا دیکھیے آلریڈی میرا خیال ہے کہ وہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے ایکسٹریکیٹ کیسے کیا جائے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک دلدل میں جب دھنستے جائیں نا، تو کئی دفعہ آپ دلدل میں دھنس رہے ہوتے ہیں، آپ زیادہ تیزی سے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اتنے تیزی سے ڈوب جاتے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں تو شاید آپ وہاں رک جائیں. پھر اپنے آپ کو وقت دیں. حلف لے رہے ہیں وہ جہاد کرنے کا، کون سا؟ اور جن سے لے رہے ہیں ان کی جیب میں 3 سیاسی جماعتوں کے کارڈ ہوتے ہیں، کیوں نہیں نکلے؟ یہ ابھی جو فیصلہ ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، کتنے لوگ نکلے؟ کتنے 100 لوگ نکلے؟ یہاں تو سمندر ہونا چاہیے تھا. یہ تو آؤٹ برسٹ ہونی چاہیے تھی سپورٹ کی. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، آپ کے ہی پروگرام میں نے کہا تھا، میں نے کہا کوئی نہیں نکلتا. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے ایک وائبرنٹ. ہاں جلسہ جلوس ہلا گلا ریلا یہ اس میں ٹھیک ہے، لیکن ایک وائبرنٹ جب آپ اسٹریٹ ایجیٹیشنل پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کارڈر ہونا چاہیے جو مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو. یہ مرنے مٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا پہ آ جاؤں، ٹی وی پہ آ جاؤں، کوئی ایسا بیان دے دوں یا کوئی اور ایسی حرکت کر لوں جس سے مجھے وہ نظر آ جاؤں. دس از ناٹ دا کراؤڈ، دے ناٹ بین ٹرینڈ، دے ناٹ کٹ آؤٹ فار اٹ، دے ناٹ آرگنائز فار اٹ. اور یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے، وہ آپ نے پرویز کھٹک کا بیان دیکھا تھا، وہ جو ویڈیو بیان ریکارڈ کرے کہ سارے کر کے نکلا کر کے نکلتے ہیں لوگ. اس طرح لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ. آپ کدھر ہو؟ میں وہ بیان دیکھ رہا تھا، فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں جی جسٹس وزیر الدین صاحب نے جو کہا تھا کہ جی خرچہ گھر کا خان صاحب کے لوگ چلاتے ہیں تو ہم عدالتی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. یہ کیا ہے آپس میں بزرگوں کو، اور جو نوجوان ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے؟ اب یہ پرانی بات ہے میرا خیال ہے، اس کو کیا میں کہوں. یہ وہ اس وقت تو وہ نہیں لے کے گئے عدالت میں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے. جسٹس صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. تو چلے وہ پھر بھی ایسی باتیں ہیں کہ جس پہ میں زیادہ اس کو اہمیت دے. دیکھیں میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ ابھی جو فیصلہ ہے نا، میں نے کہا ایک تاریخی فیصلہ تھا، لیکن دھوکہ بھی تاریخی تھا. ہو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اس ملک کے لیے. آمین. کوئی ایسی کوئی بڑی خبر دینا چاہیں ورنہ ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ بڑی خبر انشاءاللہ نومبر میں آئے گی، جو ابھی تک خبروں میں بڑی خبر ہوگی. باقاعدہ میرے کان میں بتا دیجیے. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین یقیناً اکبر ایس بابر صاحب ایک عرصے سے، مجھے یاد ہے 2014 میں جب یہ گئے تو یہی جگہ تھی، اسی جگہ سیٹ تھا چوتھا ستون کا، اور یہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، میں حق سچ کے لیے نکلا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے اس کے ثمرات پاکستان کو ملیں اور تربیت ہم کر پائیں بچوں کی، نوجوان نسل کی، انہیں کسی کام پہ بھی لگائیں اور ان سے پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ کروانے کی کوشش کریں. یہ بات صحیح ہے، کب تک دستے نگر رہیں گے ہم جا کے؟ دینے والا بھی تو ہونا چاہیے، لینے والی تو نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. لیڈرز ہوں یا کارکن ہوں، امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت پہ رکھے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.